سمندری طوفان، برفانی طوفان، برساتی طوفان کے بعد اب دنیا کو شمسی طوفان کا سامنا ہے۔ طاقتور شمسی طوفان 21 سال کے بعد 10 مئی کو دنیا سے ٹکرایا، جس کے اثرات 2 سے 3 دن تک جاری رہے۔ سورج سے نکلنے والے آگ کے گولے زمین پر کیسے جامنی اور ہرے رنگ میں تبدیل ہو گئے؟ امریکہ، برطانیہ، جرمنی، سوئٹزرلینڈ میں آسمان کا رنگ تبدیل ہونے کے کیا اثرات ہوں گے؟ شمسی طوفان آیا کیوں؟ آنے والے دنوں میں ایسے طوفانوں کا سامنا ہو سکتا ہے؟ یہ سوال ناظرین گزشتہ 2 روز سے اٹھائے جا رہے ہیں۔ زمین سے تقریباً 150 ملین کلومیٹر دور سورج برقی ہائیڈروجن اور ہیلیم سمیت دیگر جلتی ہوئی گیسز کا ایک ابلتا ہوا ستارہ ہے۔ جب یہ حرکت کرتا ہے تو اس کی پیچیدہ ترین مقناطیسی فیلڈ میں توانائی اکٹھا ہوتی رہتی ہے۔ جب ہائیڈروجن ہیلیم ایٹم سے ملتی ہے تو سورج کی اندرونی سطح کا درجہ حرارت 15 ملین گریڈ تک پہنچ جاتا ہے۔ سورج پر ہر وقت حرکت کرنے والی گیسز بے ترتیب مقناطیسی فیلڈ پیدا کرتی ہیں۔ ماہرین کے مطابق سورج کی یہ مقناطیسی فیلڈ تبدیل ہوتی رہتی ہے اور لہریں آپس میں بری طرح الجھ جاتی ہیں۔ پھر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ یہ مقناطیسی توانائی روشنی کی شدید چمک یا شمسی شعلوں کی لہروں کی صورت میں نکلتی ہے اور مقناطیسی پلازما اور شمسی ذرات کا بڑے پیمانے پر اخراج ہوتا ہے، جسے شمسی طوفان کہا جاتا ہے۔ سورج کی سطح پر پیدا ہونے والے طوفان کے نتیجے میں اٹھنے والی لہریں لاکھوں کلومیٹر کی ہوتی ہیں۔ زمینی مقناطیسی فیلڈ ہماری حفاظت کرتا ہے، لیکن قطب شمالی اور قطب جنوبی یعنی نارتھ اور ساؤتھ پول پر یہ مقناطیسی فیلڈ کمزور ہے۔ وہاں فضا میں ہی آکسیجن اور نائٹروجن مالیکیولز چمکنا شروع کر دیتے ہیں، جس سے رنگ برنگی روشنیوں کا ایک شاندار نظارہ پیدا ہوتا ہے، جیسا کہ گزشتہ شب امریکہ، برطانیہ، جرمنی، سوئٹزرلینڈ سمیت دنیا کے مختلف ممالک میں ہوا، جب آسمان پر مختلف رنگ کی روشنیاں دیکھی گئیں۔ اس مرتبہ یہ شمسی طوفان اس قدر شدید ہے کہ قطب شمالی کی روشنیاں جنوب تک پھیل گئیں، جس سے یورپ اور امریکہ کے کئی شہروں کا آسمان گلابی ہو گیا۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ یہ انتہائی نایاب ہے، ایسا بڑے سن سپاٹ کلسٹر کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور اس مرتبہ سن سپاٹ کلسٹر کا مجموعی پھیلاؤ کئی لاکھ کلومیٹر یعنی زمین کے رقبے سے 15 گنا زیادہ ہے۔ ہر شمسی طوفان میں دنیا کے تمام جوہری ہتھیاروں کے مجموعے سے 1 لاکھ گنا زیادہ توانائی ہوتی ہے۔ یہ زمین کے بنیادی ڈھانچے کو تباہ کر کے سارے نظام زندگی کو معطل کر سکتا ہے، اور جیسے جیسے ہمارا انحصار ٹیکنالوجی پر بڑھتا جا رہا ہے، ایسے شمسی طوفان ہمارے لیے بڑا خطرہ بنتے جا رہے ہیں۔ شمسی طوفان سے زمین کی مقناطیسی فیلڈ متاثر ہوتی ہے، جو مواصلاتی نظام میں خرابی پیدا کر سکتی ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق شمسی طوفان سے ایسے کرنٹ پیدا ہو سکتے ہیں جو بجلی پیدا کرنے والے پاور گریڈز اور ٹرانسفارمرز کو متاثر کر سکتے ہیں۔ جی پی ایس سگنلز میں خلل پڑ سکتا ہے اور تابکاری سے جہاز بھی متاثر ہو سکتے ہیں۔ مواصلاتی نظام متاثر ہونے سے خلا میں موجود سیٹلائٹ کے نظام میں بھی خرابی پیدا ہو سکتی ہے۔ اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ کیا اس طوفان سے پاکستان کو کوئی خطرہ ہے؟ تو اطمینان رکھیے۔ پاکستانی خلائی ادارے اسپارکو کا کہنا ہے کہ موجودہ شمسی طوفان کے اثرات سے پاکستان کے متاثر ہونے کا خدشہ کم ہے۔ اس سے پہلے ناظرین، جولائی 2012 میں اس صدی کا سب سے بڑا شمسی طوفان زمین کے مدار سے گزرا تھا اور صرف 9 دن کے فرق سے زمین اس سے بچ گئی تھی۔ اگر وہ شمسی طوفان زمین سے ٹکرا جاتا تو بڑے پیمانے پر مواصلاتی تباہی ہو سکتی تھی۔ اس سے پہلے اکتوبر 2003 میں شمسی طوفان زمین سے ٹکرایا تھا، جب سویڈن میں بجلی کا نظام زندگی تباہ ہو گیا تھا۔ جنوبی افریقہ میں پاور انفراسٹرکچر کو بھی نقصان پہنچا تھا، جبکہ شمسی طوفان سے پیدا ہونے والے مقناطیسی شعاؤں سے جاپان کا ایک مصنوعی سیارہ بھی تباہ ہوا تھا۔ اب تک کا سب سے طاقتور شمسی طوفان ستمبر 1859 میں آیا تھا، جس سے زمین پر موجود ٹیلی گراف سسٹم کو نقصان پہنچنے کے ساتھ ساتھ پیرس سے بوسٹن تک بجلی کے نظام میں خلل پڑا تھا، اور عام طور پر صرف نارتھ اور ساؤتھ پول سے نظر آنے والی روشنیاں غیر معمولی طور پر کینیڈا سے لے کر آسٹریلیا تک، ہوانا، کیوبا، سین ڈیاگو اور چلی سمیت کئی ممالک میں دیکھی گئی تھی۔